زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نعت کا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتے ان محافل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان محافل پر، ان اجتماع ذکر و نعت پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور سکینہ نازل ہوتا ہے۔ مجمع مسلمین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم سب بھی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی جہاں جہاں ہیں، آج اجتماع ذکر و نعت کی برکتیں ہم سب حاصل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آج جو کلام پڑھے جائیں گے اس میں ایک مشہور کلام یہ بھی ہے، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دن ہو کہ مدینہ دیکھو۔ امیر علیہ سنت کا ایک کلام وہ بھی ہم سنیں گے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ تو کوئی مدینے کی آرزو اس طرح کرے گا، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے۔ تو انشاءاللہ بہت سارے کلام پڑھے جائیں گے، آپ توجہ رکھیے گا، اور آپ کی توجہ انشاءاللہ مکے اور مدینے کی طرف ہوگی۔ جب خانہ کعبہ کا ذکر ہو، جب حج کا ذکر ہو، زہ نصیب کہ ہم تصور میں طواف کر رہے ہوں، خانہ کعبہ کا تصور کر رہے ہوں، کبھی مدینے کا ذکر ہو تو مدینہ منورہ میں موجود گنبد خضرا کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں چھا جائے۔ کبھی بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے یا رسول اللہ ہمیں بھی بلا لیجئے، ہمیں بھی اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرمائیے۔ ضرور انشاءاللہ الرحمن ہماری التجائیں قبول ہوں گی، بس امید رکھیے، بندہ رب سے جیسی امید رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ تو بس آرزویں اور امیدیں مضبوط ہونی چاہیے، ارادے مضبوط ہونے چاہیے، تمنائیں ہماری جو ہیں وہ بار بار تمناؤں کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ الرحمن پہلا کلام ہم سنیں گے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ جی ہاں، کلام سننے کے بعد درمیان میں مدنی پھول بھی ہم سنیں گے، کبھی عشق رسول کے حوالے سے مدنی پھول سنتے ہیں، کبھی اخلاقیات کے حوالے سے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں، کبھی اصلاح کے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں۔ ضرور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
कसम है कलाम इलाही में शम्स दुहा तेरे चेहरा नूर ज़ा की कसम से शता मेरा राज़ी कसम से शता मेरा राज़ी हबीबी जुल्जुल दोता की कसम कलाम इलाही में शम्स दुहा तेरे को हक़ अज़ीम कहा
تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ تجھے دے خدا تجھے دے خدا تجھے دے خدا تجھے دے خدا صلی اللہ
سبحان اللہ. مدینے کا ذکر بھی کیا ذکر ہے. جتنا کیے جاؤ اتنا سرور بڑھتا رہتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کے اتنے قصائد لکھے گئے ہوں. جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے پھر تمنا کرتا ہے کہ کاش پھر مدینے کی حاضری ہو. واقعی. اور کیوں شرف حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام وہاں آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. جب زائر جاتا ہے مدینے سبحان اللہ تو آقا کے دربار میں پہنچتا ہے, سلام عرض کرتا ہے, آقا سے شفاعت کا مجدہ حاصل کرتا ہے, خوشخبری لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینے اور مکے کی بار بار حاضریاں عطا فرمائے. امیر اہل سنت کا ایک کلام ہے, مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا. ویسے تو چل مدینہ کی بشارتیں مل چکی ہیں, یہ کافی پہلے کلام لکھا گیا ہے, اس میں بھی التجا ہیں. ہم وہ تو نہیں کہ ان کے ساتھ جا سکیں, ظاہر نصیب ہمیں بھی وہ اپنے ساتھ لے لیں. چل مدینہ کے حوالے سے کافی دنوں سے الحمدللہ اسلامی بھائی کوشش کرتے رہے. کئی خوش نصیب کا نام بھی آ گیا کہ وہ مرشد کی آنکھوں سے, مرشد کی صحبت میں, مرشد کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن مدینہ منورہ سفر کریں گے. کاش ہمیں بھی چل مدینہ کی سعادت مل جائے. کاش ایسا قافلہ بن جائے کہ مرشد گرامی کے ساتھ ہم بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوں. ایسے ہی کچھ التجائیں اس کلام میں ہیں. آئیے سنتے ہیں ناظرین. اور یہاں غوث العظم مسجد کے حاضرین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبی صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل صلی علی نبینا صلی علی محمد صلو علی مدینے کی مدینے
دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا مجھے جس نے مدینہ کب میں میرے آقا عطا ہوگا فقط نیکوں پہ ہوگا گر گرم ایسے سرور عالم فقط نیکوں پہ ہوگا گر گرم ایسے سرور عالم کہاں جائے نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تو ہے نبی کے عاشقوں کو موت تو انمول تو ہے کہ کو قبر میں اور فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال میرے لب پر 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 کا
اور تیرے دامان رحمت کی کھولے حشر میں وسعت تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے آفتاب تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے آفتاب تیرا ہمیں اور نہ گھبرا موت سے آتار برزخ میں تو مل لینا غوث الورا ہوں گے غوث الورا مدینہ کا میرے آقا عطا سبحان اللہ. امام اہل سنت کا کلام نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. انشاءاللہ یہ سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے
بہت ہی پیارا کلام کی سنانے کی سعادت کرتا ہوں۔ کلام اعلیٰ حضرت ہے اور بہت ہی پیارا کلام ہے۔ تمام حاضرین و سامعین اور ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کلام پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ نعمتیں بانٹتا تجھے سمت کو ذیشان گیا پڑھنے نعمتیں بانٹتا تجھے سمت کو ذیشان گیا جود و کرم ہے شہ بہا تیرا اور نہیں ساحل مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بہا ساحل مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ ہر چل گا وہ ہے خطرہ اور لے جل کے غیروں طرف دھیان گیا
तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब के हो जाओ, उनके बन जाओ, उनकी सुन्नतों को अपना लो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, किसी और से कोई काम नहीं। या रसूलल्लाह आप ही से काम है और आप ही मदद करेंगे। कहाँ मदद करेंगे? पुले सिरात पर करेंगे। कहाँ करेंगे? मीज़ान अमल पर करेंगे। अरे कहाँ करेंगे? वहां प्यासों को जामे कौसर भर भर कर पिला रहे होंगे। तो हमने उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और जब ऐसा मामला होगा तो फिर कहेंगे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले या रसूल अल्लाह
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور کورنگی کراسنگ میں غوث الاعظم مسجد میں سننے والے حاضرین، کچھ مدنی پھول سنتے ہیں۔ مبلغین دعوت اسلامی جب اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں، مدنی پھول پیش کرتے ہیں، تو آغاز میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ درود پاک ہم پڑھیں گے، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ اور بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم درود پاک کو اپنی عملی زندگی میں رائج کریں، اس وظیفے کو۔ نبی پاک علیہ السلام کے بے شمار اس پر احادیث ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ تو کہیں 3 مرتبہ فرمایا تو کہیں 100 مرتبہ کی فضیلت ہے، کہیں 80 مرتبہ کی فضیلت ہے، کہیں 1000 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ کتنے فضائل ہیں! اب اتنے فضائل سننے کے بعد بھی ہماری عادت نہ بنے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بارہا ہم سن رہے ہیں کہ صبح و شام پڑھنے کے لیے وظیفہ سن رہے ہیں درود پاک کا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، اس سے عقدے، پیچیدگیاں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ایسا پیارا وظیفہ، اس کو پھر ہم کیوں چھوڑیں؟ آج اجتماع ذکر و نعت کی برکت سے نیت کریں انشاءاللہ الرحمن کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ مدنی چینل تو ہمیں بار بار یاد بھی دلاتا ہے اور صدا لگاتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم، عاشقان خواجہ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں علم دین کے کچھ فضائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافہت ہوگی۔ غور کیجئے، ایک عام مسلمان کو جنت نصیب ہو یہی اس کے لیے کافی ہے، لیکن عالم دین کی قسمت پر رش کیجئے کہ علماء کرام کو نہ صرف جنت نصیب ہوگی بلکہ جنت میں عام مومنین سے 700 درجے بلند مقام حاصل ہوگا۔ اور یہ سارے فضائل انہیں کیوں مل رہے ہیں؟ کہ علم دین ان کے پاس ہے۔ علم دین کے فضائل سنیے، احادیث میں ڈھیروں فضائل بیان ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث علم دین کے فضائل سے مالا مال ہیں۔ اپنے دل میں علم دین کی اہمیت اجاگر کیجئے، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں کو علم دین کی طرف راغب کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا جب تک واپس نہ ہو اللہ کی راہ میں ہے، اور فرمایا جو کوئی اللہ کے فرائض کے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے
تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیسی بشارت دی ہے، اور بشارت کون دے رہے ہیں؟ ہم سب کے آقا دے رہے ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو سچ ہی بولتے ہیں، جو بشارتیں عطا فرماتے ہیں، اور جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو علیحدہ کر کے ان سے فرمائے گا اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اس لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کروں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ معلوم ہوا مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کہ علم دین حاصل کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے، بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، جنت میں داخلے کا ضامن ہے۔ علم دین کے فضائل کی کیا بات ہے؟ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں علم ایسی چیز نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہو، ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے، اس کا حاصل کرنا بلندی کی علامت ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے انسان کی زندگی کامیاب اور خوشگوار گزرتی ہے، اور یہی علم انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتا ہے، اور یہی علم ذریعہ نجات ہے، اور اسی کی قرآن و حدیث میں تعریفیں آئی ہیں، اور اسی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا علم انبیاء کرام کی میراث ہے، یہاں علم سے مراد علم دین ہے۔ یہ علم دین کے فضائل اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو، ہم بھی علم دین حاصل کریں، ہماری اولاد بھی علم دین حاصل کرے۔ فرمایا کہ علم خوف خدا کو بیدار کرنے کا عظیم نسخہ ہے، علم دین آخرت میں عزت پانے کا سبب ہے، علم مردہ دلوں کی حیات ہے، علم سلامتی ایمان کا محافظ ہے، علم مخلوق خدا کی محبت پانے کا سبب ہے۔ الغرض علم بے شمار خوبیوں کا جامع ہے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اس میں آرام بھی ہے، اطمینان بھی ہے، اس میں لذت بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو طلب علم دین میں مشغول ہو کر نجات آخرت کا سامان کرتا ہے۔ افسوس آج ہمارے دلوں میں علم دین کی قدر و منزلت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت نہ خود علم دین سیکھنے کی طرف راغب ہوتی ہے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو علم دین سکھاتی ہے۔ وہ تو اپنے بچوں کے مستقبل، روشن مستقبل کے خواب دنیاوی علوم و فنون سیکھنے کی طرف لگائے رکھتی ہے، مگر دینی تعلیم دلوا کر اپنے اور اپنے بچوں کی آخرت بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں۔ بچہ ذہین ہے تو باپ خواب دیکھتا ہے یہ ڈاکٹر بنے، یہ انجینئر بنے، یہ کمپیوٹر پروگرامر بنے، اور اسی طرح کی خواہشیں انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہیں، اور اگر کن ذہن ہوتا ہے تو اسے کسی جامعہ میں داخل کروا دیا جاتا ہے، کسی دارالعلوم میں ڈلوا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف بچپن ہی سے اپنی اولاد کو علم دین سکھاتے، یہاں تک کہ اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہ اپنی اولاد کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرتے تھے، کیونکہ وہ خود علم اور علماء کے قدردان ہوتے تھے۔ جیسے کہ خلیفہ ہارون رشید، یہ بہت نیک اور علم کی قدر و منزلت جاننے والے بادشاہ تھے۔ ایک بار اپنے بیٹے مامون رشید کی تعلیم کے لیے ایک امام سے انہوں نے عرض کیا اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں پڑھانے آئیے، تو امام بھی کیسے تھے؟ امام نے فرمایا، امام کسائی غالباً فرماتے ہیں میں آپ کی طرف پڑھانے نہیں آؤں گا، اگر آپ کا شہزادہ پڑھنا چاہتا ہے تو میرے یہاں آئے گا۔ ہارون رشید نے عرض کیا جی حضور، یہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرے گا۔ پھر عرض کیا کہ اس کا سبق پہلے ہو جائے۔
فرمایا یہ بھی نہ ہوگا جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا۔ غرض مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا۔ اتفاقاً ایک روز خلیفہ ہارون رشید کا گزر ان کے استاد کی طرف سے ہوا، دیکھا کہ ان کے استاد، ان کا بیٹا ان کے پاؤں دھلوا رہا ہے۔ امام کسائی اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید پانی ڈال رہا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر گھوڑے سے اترا اور مامون رشید کو کوڑا مارا اور کہا بے ادب، خدا نے تجھے دو ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو دھو۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون رشید نہ صرف علماء اور فقہاء کرام کی تعظیم کیا کرتے بلکہ امور سلطنت میں بھی اپنے دیگر دینی اور دنیاوی معاملات میں بھی علماء کی رائے کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کے بادشاہ تھے۔ اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا بچہ فزکس پڑھتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، موبائل اچھی طریقے سے چلانا جانتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں یار میرا بچہ تو اتنا چھوٹا ہے، سارے فنکشن اس کو موبائل کے آتے ہیں، تو واٹس ایپ بھی چلا لیتا ہے، یہ پوسٹ بھی کر دیتا ہے، یہ تصویر کی ایڈیٹنگ بھی کر دیتا ہے معاذ اللہ۔ اب دیکھیں دنیاوی علوم و فنون کے لیے اتنا خوش ہوتے ہیں، مگر اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی بچے نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے تو پھر شرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں نے ہی نہیں پڑھا۔ کتنے ایسے ہیں جو ناظرہ قرآن نہیں پڑھے ابھی تک، حالانکہ جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویرانے کے مصر ہے۔ آج گھروں میں قرآن نہیں کھولا جا رہا، پھر بھی ہم روتے ہیں کہ ہمارے یہاں بے برکتی ہو رہی ہے۔ گھر میں مختلف الٹے سیدھے چینل چل رہے ہیں، گانے چلائے جا رہے ہیں، قرآن نہیں کھولا جا رہا، قرآن کے ختم نہیں ہو رہے۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا جس نے 40 دن میں قرآن ختم کیا، 40 دن میں ناظرہ قرآن ختم کیا، اس نے بہت دیر میں قرآن ختم کیا۔ ہمارے تو کئی 40 مہینے گزر جاتے ہیں مگر ہم قرآن نہیں کھولتے۔ رمضان آتا ہے تو قرآن کھلتا ہے، پورا سال قرآن نہیں کھلتا، اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں کہ رمضان میں بھی قرآن نہیں کھولتے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کیجئے روزانہ قرآن مجید پڑھیے، اپنی اولاد کو پڑھوائیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا نہایت عمدہ انتظام کیا۔ چنانچہ جلیل القدر محدث سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ، جو خود ان کے بھی استاد تھے، انہیں اپنی اولاد کا استاد مقرر فرمایا۔ امام غزالی کے والد محترم کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خود اگرچہ پڑھے لکھے نہ تھے لیکن علم دین کی اہمیت کا احساس رکھنے والے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کے دونوں صاحبزادے محمد غزالی اور احمد غزالی زیور علم و شریعت و طریقت سے آراستہ ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ رقم جمع کر رکھی تھی، اور جو ان دونوں سعادت مند بیٹوں کے حصول علم میں کام آئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہمارے غوث پاک بچپن ہی میں اپنی والدہ محترمہ کی اجازت سے علم دین کے حصول کے لیے بغداد پہنچے تھے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے علم دین سیکھتے رہے، یہاں تک کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں انہوں نے قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا، اور صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم اپنے والد ماجد سے حاصل کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات سے معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف اپنی اولاد کو بچپن ہی سے علم دین سکھانے میں مشغول کر دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتے ہوئے انہیں علم دین سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو علم دین نہیں سکھایا، حدیث پاک میں ہے کہ تم سب اپنے متعلقین کے سردار اور حاکم ہو، اور تم سب سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی محمد شریف الحق امجدی فرماتے ہیں کہ رعیت سے مراد وہ ہے جو کسی کی نگہبانی میں ہو۔ اس طرح عوام سلطان اور حاکم کے، اور اولاد ماں باپ کے
اور تلامذہ اساتذہ کے اور مریدین پیر کی رعایا ہوئے، یوں ہی جو مال زوجہ یا اولاد یا نوکر کی سپردگی میں ہو اس کی نگہداشت ان پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آل و اولاد کو علم دین کی زیور سے آراستہ کرنے والا بنائے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اور عاشقان غوث اعظم، عاشقان غریب نواز جو آج غوث العظم مسجد میں جمع ہیں، آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، غور کریں۔ ہمارا بچہ نرسری پڑھ چکا، کوئی پرائمری پڑھ چکا، کوئی او لیول تو کوئی اے لیول پڑھ چکا، اس سے پوچھیں کیا اس نے ناظرہ قرآن ختم کیا؟ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں، 6 بیٹے دیے ہیں، کیا اس میں کوئی ایک بھی عالم دین ہے؟ نہیں ہے تو لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے گھر میں کم از کم ایک ہی بچے کو عالم دین بنائے۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں اور جامعۃ المدینہ میں عالم بنائے جا رہے ہیں۔ آپ جامعۃ المدینہ میں اپنے بچے کو داخلہ دلوائیے۔ اگر دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں، اگر ان کے جو ہے ملک کے اندر کہیں جامعۃ المدینہ نہیں ہے تو آن لائن بھی دعوت اسلامی یہ سروس دیتی ہے، بہت سارے کورسز کرواتی ہے، اس میں درس نظامی بھی کرواتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عالم بنوائیں۔ بیٹے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹی کو دورہ حدیث کروائیں، عالمہ بنوائیں۔ آپ کے گھر میں عالم ہوگا تو آپ کو بتائے گا کہ حلال، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ آج حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت ساری باتیں ہم زبان سے نکالتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، حرام ہے۔ اس کا علم کیسے معلوم ہوگا؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اپنے بچوں کو علم دین کی طرف راغب کریں اور جامعۃ المدینہ میں، مدارس المدینہ میں داخلہ دلوائیں، آن لائن مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں، خود بھی سیکھیے۔ جی ہاں، آپ کے لیے بھی نماز کورس ہے، آپ کے لیے بھی اصلاح اعمال کورس ہے۔ زندگی میں بہت دن آپ نے دیے، مگر غور کریں کہ کیا نماز سیکھنے کے لیے کیا چند دن ہمارے پاس نہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ اس کی سب معلومات ہمیں ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آن لائن دنیا میں جو سن رہے ہیں وہ نماز کورس کریں، اور جو یہاں حاضرین ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا فوراً فیضان مدینہ یا کسی بھی ذمہ دار سے آپ رابطہ کر لیں، آپ کو وہ فیضان نماز کورس کے بارے میں بتائیں گے، اس میں داخلہ لیجئے۔ اس طرح اور بھی کورسز ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض علوم کو حاصل کرنے والا بنائے، اپنے آپ کو جہالت سے نکالیے اور علم دین حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی علم دین ہمیں حاصل کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آخری عمر ہے، کیا رونق دنیا دیکھو، عمر بیتی جا رہی ہے، اور جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھ رہا وہ تڑپ رہے ہیں۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں بھی عرض کر رہے ہیں، تیرے حبیب کی بارگاہ میں بھی ہمارا یہ استغاثہ ہے کہ جنہوں نے مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا، آج یہ جب کلام پڑھا جائے گا، آج ہم استغاثہ کریں گے، ہماری یہ التجائیں قبول ہو جائیں۔ آج ہم عرض کریں گے، آج ہماری عرض و معروض قبول ہو جائے۔ آخری عمر ہے، کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دینا۔ میری
دیدار مومن معراج ہے زندگی میں خدا مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اب تو سے
مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو مدینے میں گھوم دیا پاک کی بار حضور آپ کے روزے ہو جائے قسم خدا کی ہم غریبوں کی ہو جائے
جلوہ ذرا اس نور مجسم سراپا سرا
خصوصاً یہاں جو حاضرین ہیں ان کے لیے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہمارے یہاں کورنگی رضا مسجد میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی نیت کریں۔ آج جو آئے ہیں اجتماع ذکر و نعت میں وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن رضا مسجد میں جو ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، اس میں بھی ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلاۃ و سلام یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
या रसूल सलाम अलैका सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबiyullah wa ala alika wa ashabika nurullah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارا اجتماعی ذکر و نعت قبول فرما لے، اس میں کی گئی دعائیں قبول فرما لے، کیے گئے استغاثے قبول فرما لے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہم سب کو مکے اور مدینے کی حاضریاں عطا کر دے، اسی سال چل مدینہ کی سعادت عطا کر دے، انہی آنکھوں سے اسی سال کعبہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، گنبد خضرا دکھا دے. اے اللہ حاضرین اور ناظرین میں جو کوئی بیمار ہیں، اے اللہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں سارے مریضوں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جو تنگ دست ہیں فراغ دست کر دے. الہ العالمین جو آسیب میں مبتلا ہیں اللہ دور فرما دے. اس مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کے خطیب و امام اور اے اللہ دیگر خدام اور مسجد کے نمازی جو آباد کرتے ہیں اس مسجد کو، ان سب کو اے اللہ دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے